اب آپ سورہ توبہ کی کیسٹ نمبر 4 سماعت فرمائیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أحدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ التوبہ یا سورۃ البراءہ اس سورت مبارک کی ابتدائی آیات سے لے کر جو ہم نے ابھی آیات پڑھی ہیں اور آیات احکام ہیں جن کا تعلق ہے مشرکین سے براءت کے بارے میں۔ سب سے پہلی چیز میں نے خلاصہ درس میں عرض کر دیا تھا کہ جن دوستوں کو یہ خیال ہوتا ہے اور خلجان ہوتا ہے کہ سورت براءہ یا سورت توبہ کے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور وہ اعوذ باللہ من النار یا اعوذ بعزت اللہ اور دیگر چیزیں پڑھتے ہیں، وہ حدیث میں ثابت نہیں ہیں۔ بس بات صرف اتنا ہے کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جیسے ہر سورت کے بارے میں حکم دیا کہ یہ سورت ختم ہو گئی، یہ سورت شروع ہو، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہر سورت کے ختم پر اور اگلی سورت کے شروع پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی جبریل کے ذریعے اتارتے ہیں۔ تو اس سورت مبارک میں نہ تو جبریل علیہ السلام حکم لے کر آئے، نہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے احتیاط میں یہ عمل کیا کہ کہیں یہ دونوں صورتیں ایک نہ ہوں، چونکہ مضمون ایک ہے، اور ایک روایت میں قرینتین کے لفظ بھی ملتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں گویا جڑی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ الانفال چونکہ نزول میں اول تھی اس کو پہلے رکھا، سورۃ البراءہ جو ہے وہ نزول میں آخر تھی اس کو بعد میں رکھا، اور درمیان میں فاصلہ کر چھوڑ دیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھی، تاکہ اگر دونوں صورتیں ایک ہیں اللہ کے ہاتھ، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اگر دونوں صورتیں الگ الگ ہیں تو ہم نے فاصلہ چھوڑ دیا۔ تو اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سورۃ الانفال کی تلاوت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو توبہ یا براءہ کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کوئی آدمی قرآن شروع ہی اسی سورت سے کرے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اس کے لیے منع نہیں ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے۔ اور اس سورت مبارک میں احکام یہ تھے، اللہ نے حکم دیا اپنے پیارے نبی حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے محبوب اب اللہ نے عزت دے دی ہے، اسلام کو غلبہ دے دیا ہے، تو اب اسلام کو کھل کے برات کرنی چاہیے مشرکین۔ تو جب یہ آیات مبارک نازل ہوئیں
تو ان آیات میں خاص طور پہ خلاصے کے طور پہ میں عرض کر دوں کہ حکم یہ ملا کہ جس قوم کے ساتھ لمبا معاہدہ ہے یا انہوں نے معاہدے میں عہد شکنی کی ہے، ان کو حکم دے دیں کہ 4 مہینے کے سوا اب وہ حرم میں، مکے میں، حدود حرم میں، اس بلد الاسلام میں، بلد التوحید میں نہیں رہ سکتے، وہ چلے جائیں۔ وہ جزیرت العرب کو بھی مشرکین جو ہے چھوڑ دیں اور چلے جائیں، اور ان کو اللہ نے مہلت دے دی 4 مہینے کی۔ اور اسی طرح اگر کوئی قوم ایسی ہے جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو چکا تھا پہلے اور انہوں نے معاہدہ بھی نہیں توڑا، جیسے کہ بنو کنانہ میں بنو مدلج اور بنی ضمرہ جو تھے ان کے ساتھ حضور کا معاہدہ تھا، انہوں نے بالکل معاہدے پہ اپنی وفا کی اور کوئی کسی قسم کی خیانت نہیں کی، تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ان کو جب تک معاہدے کی مدت ہے اس وقت تک رہنے کی اجازت دے دیں، اور جب معاہدے کی مدت گزر جائے تو بس ان کو بھی پھر اللہ کے حرم سے نکل جانا چاہیے۔ اور اسی طرح اشہر حرم، جن 4 مہینوں میں قتال جو ہے وہ منع تھی، یہ بھی حکم آ گیا کہ اگر معاہدہ نہیں ہے، اگر اس مدت کے علاوہ بھی اشہر حرم باقی ہے تو جب اشہر الحرم نہ رہے تو اور جب تک رہے تو قتال نہ کریں، اور جب اشہر الحرم ختم ہو جائے تو ان کو حکم دیں کہ اس سے پہلے پہلے نکل جائیں۔ جب یہ آیات مبارک نازل ہوئی ہیں تو اس زمانے میں یہ تقریباً 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ میرے محبوب نے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کے مدینہ منورہ سے اپنی زندگی میں، اپنی حیات مبارکہ میں، اپنے حکم سے، اپنے معاملے کے بجائے، اپنی ذات کے بجائے امیر بنا کے ابو بکر کو بھیجا حج کے لیے، اور ان کو بھی یہ حکم دیا کہ برات کا اعلان کرنا ہے، بات سمجھ لیں۔ لیکن بعد میں میرے محبوب کے دل میں خیال آیا کہ عرب کی جاہلیت میں یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی معاہدہ کرنا ہو یا معاہدہ توڑنا ہو تو یا تو بادشاہ خود معاہدہ کریں، خود معاہدہ توڑیں، یا ان کا جو خاندان میں قرابت دار ہو اور ان کا نائب ہو وہ آ کے معاہدہ توڑیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ حضرت علی تم جاؤ اور جا کے حضرت ابو بکر کے قافلے میں مل جاؤ، اور اس کے بعد موسم الحج میں باقاعدہ ہر جگہ، عرفات میں، مینا میں، مکے میں، حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ بعد میں حضور نے حضرت علی کو یمن بھی بھیجا کہ باقاعدہ اعلان کر دیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے مشرکین سے بری ہے، اور اب مشرکین کو اس بلد اللہ الامین، مسجد الحرام، بلد اللہ التوحید میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان کو مہلت دی جاتی ہے، فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے کے لیے تم اپنا انتظام کر لو اور نکل جاؤ جزیرۃ العرب سے، ورنہ اس کے بعد یا تو کوئی اسلام لے آیا تو الحمدللہ، ورنہ پھر اس کے ساتھ جنگ ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حکم لے کر وہاں سے آئے، سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں آ کے ملے، تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا علی هل انت امیر ام مأمور، کہ حضرت علی کیا تمہیں اللہ کے نبی نے امیر بنا کے بھیجا ہے یا تمہیں میرے تابع بنا کے بھیجا ہے؟ یعنی معنی یہ تھا کہ اگر آپ امیر ہیں تو میں آپ کے تابع ہوں، اور اگر آپ تابع ہیں تو یہ علیحدہ بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا امیر خلیفۃ رسول اللہ، سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ انا مأمور، امیر آپ ہیں موسم الحج پہ، میں مأمور ہوں، مجھے اس اعلان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ موسم الحج میں، عرفات میں، مینا میں، ہر اجتماع میں، ان کے سوق المجاز میں، جہاں جہاں اجتماع کی کیفیت تھی وہاں اللہ کا یہ اعلان پہنچا دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو ہے وہ مشرکین سے بری ہے، کیونکہ مومن اور مشرک جو ہے وہ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ جیسے شرک اور ایمان ایک دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے، جیسے توحید اور شرک جو ہے ضدان لا یجتمعان، جو مشرک ہے وہ موحد نہیں، جو موحد ہے وہ مشرک نہیں۔ جیسے رات اور دن ایک نہیں ہو سکتے، جیسے صدق اور کذب ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جیسے نور اور ظلمت ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایمان اور کفر بھی اکٹھے نہیں ہو سکتا، اسی طرح توحید اور شرک بھی اکٹھے نہیں ہو سکتا۔ جیسے اندر اکٹھے نہیں ہو سکتا، اسی طرح حکم ہے مسلمانوں کو کہ مشرکین کے ساتھ مل کے بھی نہ رہیں، مشرکین کے قریب بھی نہ رہیں۔ اسی لیے علماء نے، اسی لیے بڑے بڑے ائمہ اعلام نے یہ فتویٰ دیا ہے، جیسے کہ یہاں کے مشائخ حرم نے، جو بڑے بڑے ماشاءاللہ ذی قدر علماء ہیں، کہ بلا وجہ آدمی دیار کفر کا سفر نہ کرے۔ یعنی اگر علم حاصل کرنا ہے مجبوری ہے، اگر تجارت کے لیے جانا ہے اجازت ہے، اگر کوئی بیمار ہے علاج کے لیے جا رہا ہے کہ وہاں ایک علاج میسر ہے اور مسلمان ملک میں میسر نہیں ہے تو جائز ہے، لیکن بلا وجہ سیر کے لیے، تفریح کے لیے، ویسے یعنی انسان کے چھٹیاں گزارنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے بلاد کفر کا سفر جو ہے وہ جائز نہیں، کیونکہ جب مسلمان کفر میں جاتا ہے تو لازمی بات ہے اگر آپ آگ کے قریب بیٹھیں گے تو پھر اس کی گرمی تو آئے گی، اگر آپ دھوئیں کے قریب بیٹھیں گے تو لازماً وہ دھواں آپ کی آنکھوں میں بھی داخل ہوگا، چاہے آپ کتنا بچنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اگر آپ رات کے اندھیرے میں چلیں گے، کتنا جوان کیوں نہ ہوں ٹھوکر تو لگے گی۔ تو جب آپ بلاد کفر میں جائیں گے تو بلاد کفر کے جو گندے اعمال ہیں ان کے اثرات کا آنا جو ہے یقینی ہے، اور یہ بھی خدا کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو بچانا ہے کہ حلال اتنی کمزور ہوتا ہے اور حرام جو ہے وہ بظاہر بڑا قوی ہوتا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک شریف آدمی دیکھیں وہ بڑا دبے گا، وہ ڈرے گا کہ مجھے کوئی دھکا بھی نہ دے دے، مجھے کوئی گالی بھی نہ دے دے، میری پگڑی بھی نہ گر جائے، لیکن ایک گنڈے اور کمینے کو کیا فکر ہوتا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک من دودھ ہو خالص طیب حلال پاکیزہ اور نعوذ باللہ اس میں پیشاب ڈال دیں تو سارا دودھ حرام ہو جائے، یعنی وہ حلال اتنا زیادہ ہے اور حرام بالکل تھوڑا سا ہے، لیکن حرام اس پہ چڑھ گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کسی بندے کو نعوذ باللہ بگڑنے میں دیر نہیں لگتی لیکن بننے میں دیر لگتی، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ تعمیر ہمیشہ مشکل ہوتی ہے اور تخریب جو ہے وہ آسان ہوتی ہے۔ آپ ایک مکان بنانا چاہیں تو سالوں لگ جائیں گے، لیکن توڑنا چاہیں تو وہ چند آدمی آگے کھڑے ہو جائیں 2 دن میں صفا کر دیں گے۔ تو اس لیے جب آدمی بلاد کفر میں جاتا ہے، ہاں الا وہ لوگ جن کو اللہ نے دین پہ مضبوط رکھا ہے، وہ لوگ جن کو اللہ نے قرآن و سنت کے علم سے مالا مال کیا ہے، وہ لوگ جو بلاد کفر میں جا کر بھی دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، وہ لوگ بھی جو بلاد کفر میں جا کے دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں، دین پہنچانے کا کام کرتے ہیں، اللہ کا قرآن و سنت پہنچانے کا کام کرتے ہیں، تو اللہ ان کو تو بہت بڑا اجر دیں گے۔ اسی لیے ان کا تو پھر مقام بلند ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ حضور نے فرمایا کہ مومن کو تو مشرک کی آنکھ بھی نظر نہیں آنی چاہیے، یعنی اتنا قریب نہ ہو کہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں، دور ہو جائیں، برات کا اعلان کریں، کیونکہ اگر تم ان کے قریب رہو گے تو ان کے اثرات آئیں گے، اور جو آدمی جس قوم کے قریب رہتا ہے پھر انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ جو ہمارے نوجوان بچے
ڈگریاں لینے کے لیے جاتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، کتنے بچے ہیں 100 میں سے 90% جو ہے بالکل کو تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ان کو نہ خدا یاد ہوتا ہے، نہ رسول یاد ہوتا ہے، نہ والدین یاد ہوتے ہیں، نہ تہذیب یاد ہوتی ہے، بلکہ چند دنوں کے بعد ان کا لباس، ان کی شکل، ان کی صورت، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا اسی رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو باہر جا کر ایمان سے کہیں وہ یہ پوچھیں گے کہ بھی اس کھانے میں خنزیر کی چربی تو نہیں ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو باہر جا کر دیکھیں گے کہ یہ جھٹکے کا گوشت تو نہیں ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو باہر جا کر دیکھیں، چلو ایک جگہ پر آپ کہیں جی ٹھیک ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں سبزی کھاتا ہوں، گوشت نہیں کھاتا، لیکن پکانے والے ہاتھ اور برتن تو وہی ہیں جس میں خنزیر پکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی میں نے تو انڈے فرائی کرا لیے تھے، فرائی کرنے والا کون ہے اور کون سا گھی اس نے ڈالا ہے اور کن برتنوں میں اس نے فرائی کر کے تمہارے لیے پیش کیا ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ علیحدہ کرے؟ اس کے لیے تو حلال حرام کا مسئلہ کوئی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرما دیا۔ اور اسی طرح اسلام کا یہ عدل دیکھیں کہ اسلام یہ اجازت نہیں دیتا، حالانکہ کافر ہیں، مشرک ہیں، دشمن ہیں، لیکن اسلام نے یہ حکم نہیں دیا کہ ایک ہی دن میں ان کو پکڑ کے نکال دو، بلکہ اسلام نے حکم دیا کہ ان کو 4 مہینے مہلت دے دو۔ اگر معاہدہ ہے تو معاہدے کی مدت تک مہلت دے دو، اگر اشہر حرم ہے تو اشہر حرم میں مہلت دے دو، تاکہ اپنے آرام سے خود منتقل ہو جائیں۔ اسلام کسی کے خلاف عدل کوئی حکم نہیں جاری فرماتے۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیں اسلام کی کتنی بڑی حکمت عملی ہے اور کتنا بڑا عدل و انصاف ہے۔ اسلام اس لیے ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ مشرکین مکہ جنہوں نے میرے محبوب کے لیے راستے میں کانٹے بچھا دیے، جنہوں نے حضور کے صحابہ کو انگاروں پہ تڑپایا، جنہوں نے حضور کے صحابہ کو پھانسیوں پہ چڑھا دیا، لیکن جب قیدی بن کے آئے تو حضور نے فرمایا انتم الطلقاء۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ ان کو کتنی بڑی مہلت بھی ملی ہے 1 سال پہلے کہ بھی 4 مہینے آرام سے تیاری کر کے اپنے اسباب، اپنا سامان لے جاؤ۔ حتیٰ کہ ایک آیت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی کافر یہ کہتا ہے کہ مجھے حدود پر پہنچا دو تو اس کو بھی پہنچا دو، کیونکہ اسلام ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ ہمارا جھگڑا ان سے کسی ذاتیات کی وجہ سے نہیں تھا، ہمارا جھگڑا ان سے کسی اغراض کی وجہ سے نہیں تھا، کسی جائیداد کی وجہ سے نہیں تھا، اللہ کے رسول کے لیے ہے، ہماری ان سے کوئی ذاتی جنگ نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اسلام نے پھر یہ حکم بھی جاری فرما دیا کہ میرے محبوب اگر اس آزادی کے بعد اگر وہ توبہ کرنا چاہیں، اگر وہ کفر کو چھوڑ دینا چاہیں اور اسلام لے آنا چاہیں تو ان کو یہ بھی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر آج وہ اسلام قبول کر لیں اور اپنے کفر کو چھوڑ دیں، اور اس کے لیے پھر شرط ہے چونکہ اسلام و ایمان تو دل کا معاملہ ہے، اس کا پتہ کیسے چلے؟ فرمایا نہیں، اس کا اثر جو ہے وہ ارکان پہ بھی آئے، جیسے کہ محدثین کرام نے، سلف صالحین رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے ایمان اور اسلام کی بڑی جامع تعریف کی ہے۔ گو اس میں علمی ابحاث ہیں لیکن وہ علماء کا کام ہے، عام آدمیوں کو ان علمی ابحاث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جامع تعریف یہ ہوتی ہے کہ ایمان کیا ہے؟ دل میں تصدیق ہو، زبان پہ اقرار ہو اور اعضاء اس کی گواہی دے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ صرف آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم تو ظاہری کلمے کر بھی اعتبار کر لیں گے، لیکن جیسے درخت اپنے ثمر سے پہچانا جاتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ اپنے پھل سے پہچانی جاتی ہے، تو مسلمان بھی اپنے اعمال سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے آپ قرآن میں دیکھیں کہ جہاں جہاں ایمان کا لفظ آئے گا عمل کا لفظ بھی آئے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اسی طرح جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے، پہلے پارے میں آپ دیکھ لیں
سورۃ البقرہ کی ابتدا میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرما دیا کہ مومن کون ہوتے ہیں. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اللہ سے ڈرنے والے، آگ سے بچنے والے کون ہیں؟ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور میرے محبوب وہ ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ پر اتارا ہے اور آپ سے پہلے جو ہم نے اتارا ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین کرنے والے ہیں. اب آخرت پر یقین کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایمان سے کہیں مثلا آپ کو یقین ہے کہ یہ کنواں ہے، میں نے پاؤں رکھا تو گر جاؤں گا، تو آپ رکھیں گے؟ آپ کو یقین ہے کہ یہ آگ ہے، میں نے پاؤں رکھا تو جل جاؤں گا، تو آپ پاؤں رکھیں گے؟ آپ کو یقین ہے کہ یہ تیز دھار تلوار پڑی ہوئی ہے، اگر میں نے اس پہ پاؤں دیا تو پاؤں کٹ جائے گا. تو اگر آپ کو آخرت پہ یقین ہے تو پھر آپ گناہ کیسے کرتے ہیں؟ اگر آپ کو آخرت پہ یقین ہے تو اللہ کی نافرمانی کیسے کرتے ہیں؟ اگر آپ کو اللہ پہ یقین ہے تو پھر انبیاء کی گستاخی کیسے کرتے ہیں؟ اگر آپ کو آخرت پہ یقین ہے تو اصحاب رسول اور اولیاء اللہ کی توہین کیسے کرتے ہیں؟ اگر آپ کو آخرت پہ یقین ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میری ایک ایک لفظ پہ اللہ نے پہرا بٹھایا ہوا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور اسی طرح فرمایا کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو تیرے کندھوں پر بھی، ہم نے تو اپنے عزت والے حرمت والے فرشتے لکھنے والے بٹھائے ہوئے ہیں، جو تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نکلتا ہے وہ لکھا جائے گا. تو جب بندے کو یہ یقین ہو کہ میری زبان کا ہر لفظ لکھا جائے گا، ایمان سے کہیں وہ گالی دے گا؟ ایمان سے کہیں کہ وہ کسی اہل اللہ اور اولیاء اللہ کی توہین کرے گا؟ وہ کبھی کسی اصحاب رسول کی شان میں گستاخی کرے گا؟ وہ کبھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں تنقیص کرے گا؟ وہ تو کبھی دشمن کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے احتیاط کرے گا کہ میری زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکل جائے کہ میں پکڑا جاؤں قیامت. وہ تو بڑے کے سامنے بھی بات کرتے ہوئے گھبرائے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. اسی لیے اصحاب رسول کہتے ہیں، اللہ کے پروانے حضور کے دیوانے جو ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ کہتے ہیں کہ ہم دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے بھی ڈرتے تھے اور انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی اعرابی باہر کا آدمی آئے، اس کو ہم کہیں کہ تم مسئلہ حضور سے پوچھو. جب وہ مسئلہ پوچھے گا تو ہم بھی سمجھ لیں گے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں حضور کی عظمت، حضور کی ہیبت، حضور کی توقیر، حضور کی شان اتنی تھی کہ ہمیں زبان کھولتے ہوئے بھی ڈر لگتی تھی کہ کہیں ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ حضور ناراض ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق نہ ہو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اعلان ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جو سبق ہم نے آج کی آیات مبارک میں پڑھا ہے، اللہ نے فرمایا الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أحدهم إلى مدتهم. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو اللہ کے حرم سے نکلنے کا حکم دے دیں، اس بلد اللہ الامین سے نکلنے کا حکم دے دیں، ہاں مگر وہ قوم جن سے آپ کا عہد ہے، معاہدہ ہے. یعنی اسلام اتنا عدل میں ہے کہ کافر سے بھی معاہدہ کیا ہے تو پورا کرو، توڑو نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اتنا سبق دیا ہے کہ اگر کافروں سے بھی معاہدہ ہے تو پورا کرو. فرمایا الا الذین عاہدتم من المشرکین، مگر وہ مشرکوں کی جماعت جن سے آپ کا عہد ہے، ثم لم ينقصوكم شیئا،
پھر انہوں نے اس عہد میں کوئی کمی بھی نہیں کی. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے دشمنوں سے مل کے تم پر کوئی چڑھائی بھی نہیں کی. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، میرا محبوب پھر ان کے عہد کی مدت کا ہے کہ دو قبیلے تھے، بنو مدلج اور بنو زمرہ، ان کی مدت 9 مہینے باقی تھی، تو ان کو 4 مہینے کے بجائے 9 مہینے تک اجازت مل گئی کہ بھئی تمہاری مدت چونکہ 9 مہینے باقی ہے، تم 9 مہینے گزار لو. 9 مہینے کے بعد عرب سے نکل جاؤ. اب یہ دار الاسلام ہے، اب یہ دار الایمان ہے، اب یہ دار التوحید ہے، اور اس کا مشرک کا کیا تعلق ہے کہ اب اللہ کے گھر میں آئے. اس لیے ایک آیت میں آگے جا کے پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا اعلان کر دیں انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہیں. یہ یعنی معنی یہ تو ہوتی ہے ظاہری پلیدی، ایک ہے معنوی پلیدی. ان کا تو اندر ہی پلید ہے نا، کہ جس کے اندر شرک ہو، شرک سے بڑی گندگی کیا ہو سکتی، شرک سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے. فرمایا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، خبردار اس سال کے بعد کوئی مشرک اب اللہ کے گھر کے قریب نہ آئے. یہ اعلان ہو گیا، لیکن جن سے معاہدہ ہے ان کو مہلت دے دو. اور آگے فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اللہ نے فرمایا میرا مدنی اللہ تبارک و تعالی وفا کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. اللہ اپنے ڈرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں کہ اب بہانے کر کے معاہدہ نہ توڑے نا، جب انہوں نے نہیں توڑا تم بھی معاہدے پہ قائم رہو. اور فرمایا فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اشہر الحرم نکل جائیں، اور آپ نے مہلت بھی دے دی ہے، لیکن اب وہ نہ مسلمان ہوتے ہیں نہ نکلتے ہیں، تو اب ان کا علاج کیا ہے؟ پھر فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، جہاں مشرک ملے ان کو مارو، اور مسلم اللہ نے فرمایا ان کو پکڑو اور ان کو قید کرو، ہر جانب سے ان کو گھیر دو، اور ہر ناکے پہ ان کے لیے ناکا لگا دو کہ پھر جب مشرک سے ٹکرانا ہے تو پوری قوت سے ٹکراؤ، پھر ان کے ساتھ نرمی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور آگے دیکھیں میرے مالک کی رحمت کے دروازے، فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ مشرک فَإِن تَابُوا، اگر شرک سے توبہ کر لیں، اگر عبادت اوثان و اصنام کو چھوڑ دیں، اگر عبادت ما یعبد من دون اللہ کو چھوڑ دیں، اور نمازوں کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر ان کو چھوڑ دیں، ان کو کچھ نہ کہیں، ان کو معاف کر دیں، بس وہ تو پھر مسلمان ہو گئے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے بھی ہیں اور مہربانی کرنے والے بھی ہیں. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مسلمان کی علامت کیا ہے کہ نماز قائم کرنے والا ہو، اور اگر اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہو تو زکوٰۃ دینے والا ہو. یہی وجہ تھی کہ میرے آقا کے بعد جب خلیفہ بنے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خلافت کے مسلط پہ جلوہ افروز ہوئے. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. اچھا زکوٰۃ کا انکار کیوں کیا؟ وہ بھی تعویل کرتے ہیں. اس لیے یاد رکھا کریں کہ ہر باطل کے پاس دلائل تو ہوتے ہیں، ہر کافر کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں، ہر گمراہ فرقے کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں، لیکن دلائل حقہ وہ ہوتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں. دلائل حقہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے احکام کی روشنی میں پورے اترتے ہوں. عقلی دلائل دینے کے لیے تو دنیا کا کون سا فرقہ ہے جو دلائل نہیں رکھتا؟ جن لوگوں نے حدیث رسول کا انکار کر دیا ہے ان کے پاس بھی دلائل ہیں، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں، جو نعوذ باللہ صحابہ کے منکر ہیں وہ بھی دلائل ہیں، جو لوگ اللہ کے نبی کے معجزات کے منکر ہیں وہ بھی دلائل دیتے ہیں.
جو لوگ اولیاء اللہ کی کرامات کے منکر ہیں وہ بھی دلائل دیتے ہیں، جو ائمہ فقہاء رحمہم اللہ کے تفقہ کے منکر ہیں وہ بھی دلائل دیں گے، لیکن دلائل وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ثابت ہو جائیں کہ یہ باقی دلائل حقہ ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے بعد جو خلیفہ بنے ہیں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں کچھ لوگوں نے، قبائل نے انکار کر دیا جی ہم زکوٰۃ نہیں دیں۔ اچھا بھائی کیوں زکوٰۃ نہیں دیتے؟ اب وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ جی زکوٰۃ اس لیے دیتے کہ ہم مسلمان نہیں، یہ بات ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ بھئی زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کے معنی میں اللہ نے قرآن میں ایک حکم دیا تھا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم۔ اللہ نے حکم دیا میرا مدنی ان کے مالوں سے زکوٰۃ دیں، ان کے مالوں کو پاک کریں، ان کا تزکیہ باطن کریں، ان کے لیے دعا فرمائیں، ان صلاتک سکن لہم، تیری دعا ان کے لیے بڑی رحمت ہے، بڑی تسکین ہے، بڑی توانی۔ کہ حضور آپ ان سے زکوٰۃ لیں، ان کے مالوں کو پاک کریں، ان کا تزکیہ کریں، ان کو دعائیں دیں۔ تو اب تو نہ ہمیں دعا ملے گی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کی رحمت طلب کریں گے، تو ہم کیوں زکوٰۃ دیں گی؟ تو انہوں نے اس بہانے سے تعویل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام زکوٰۃ کا جو ہے وہ انکار کر۔ اسی سے اب آپ سمجھیں کہ اللہ نے جو کام سیدنا ابی بکر سے لیا ہے، تاریخ عالم گواہ ہے کہ ایسا کام اللہ نے کسی سے نہیں۔ اسی لیے افضل الخلق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مخلوق جتنی زمین پہ ہے میرے مدنی کے بعد اگر دنیا میں افضل ہے تو ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد عمر ہیں۔ اب دیکھیں کہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دور اندیشی، آپ کا فہم قرآن، آپ کا فہم حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھو اللہ کا حکم تھا نا وقتل المشرکین، اب یہ مشرک تو ہے نہیں، بتوں کی تو پوجا نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کو حکم ملا، حضور نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں ان لوگوں سے قتال کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کریں۔ جب اقرار کر لیں لڑائی ختم۔ تو اب یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ حضور کی حدیث مبارک تھی کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو آدمی کلمہ پڑھے اللہ کی رحمت سے اور اسی پہ موت آئے جنت میں جائے گا۔ اور یہ کلمہ تو یہ بھی پڑھے تو صرف زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، یعنی کلمہ مبارک پڑھ رہے ہیں، صرف زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں۔ اچھا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، میرے محبوب نے فرمایا من صلی صلاتنا، جو آدمی ہماری نماز پڑھے جیسے ہم پڑھتے ہیں، واستقبل قبلتنا، ہمارے اس قبلے کو اپنا قبلہ سمجھے، واکل ذبیحتنا، اور ہمارے ذبح شدہ جانور کو کھائے حلال سمجھے، ہماری جماعت سے وہو منا۔ تو اب دیکھیں یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اہل قبلہ بھی ہیں، قبلے کی طرف رخ بھی کر رہے ہیں، اور عقل ذبیحہ بھی کر رہے ہیں، صرف ایک زکوٰۃ ہے اور اس کا انکار بھی تعویل سے کر رہے ہیں، صراحت سے نہیں کر رہے۔ یعنی زکوٰۃ کا انکار جو ہے وہ بھی تعویل سے کر رہے ہیں کہ جی حضور کو حکم ملا تھا لینے کا، حضور نہیں تو زکوٰۃ بھی نہیں، حضور کی جب دعا نہیں تو زکوٰۃ ہی نہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ تشریف لائے اور آپ نے مسجد رسول میں
صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پہ کھڑے ہو کے خطبہ پڑھا اور آپ نے اعلان فرمایا کہ لوگوں سن لو، جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے ان کے ساتھ میں قتال کروں گا، جہاد کروں گا، میں ان کے ساتھ لڑائی لڑوں گا، یعنی وہ کافر ہیں۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آثار و روایات میں یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ فرمایا واللہ لو منعونی اقالا لقاتلتموہ، کہ خدا کی قسم ہے اگر زکوٰۃ کے ایک رسی کا بھی انکار کیا، مانا ہے کہ چھوٹی سی بھی نہ دی، یہ مانا نہیں ہوتا کہ رسہ ہے اور رسہ قیمتی ہوتا ہے اور رسہ کشتیوں والا ہوتا ہے، اس لمبی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مقصود و مفہوم یہ تھا کہ اگر تھوڑی سی بھی زکوٰۃ نہ دیں تو فرمایا قاتلتموہ، میں ان سے قتال کروں گا۔ اور قتال تو مسلمان کافر سے کرتا ہے، مسلمان مسلمان سے تھوڑا لڑتا ہے۔ مسلمان کی تو نشانی یہ ہے کہ جو تمہاری زبان سے محفوظ ہو، جو تمہارے ہاتھوں سے محفوظ ہو، جو تمہارے ایذا سے محفوظ ہو۔ لیکن قتال کا حکم کافروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب حضرت ابو بکر نے یہ خطبہ دیا، حضرت عمر بھی سن رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے یہ حکم کیسے دے دیا ہے؟ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیں گے تو میں قتال کروں گا۔ آپ ان لوگوں سے لڑیں گے جو مسلمان ہیں، آپ ان لوگوں سے لڑیں گے جو نمازیں پڑھیں گے، آپ ان پہ تلواریں چلیں گے جو سجدہ کر رہے ہوں گے اللہ کو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غیرت ایمانی میں، غیرت اسلام میں، غیرت دین میں اتنے قوی ہو گئے کہ آگے بڑھے اور حضرت عمر کے سینے میں مکہ مارا اور فرمانے لگے کیا کہہ رہے ہو عمر؟ جبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، کہ زمانہ جاہلیت میں تو تم بڑا بہادر بنا پھرتا تھا، اب اسلام میں اتنا کمزور ہو گیا تو ہٹ جاؤ میرے راستے سے، جو بھی زکوٰۃ کا انکار کرے گا میں قتال کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں ہٹ کے دیوار کے پاس جا کے بیٹھ گیا کہ آج ابو بکر کو کیا ہو گیا، اتنا جلال آ گیا ہے؟ کہتے ہیں تھوڑی دیر میں سوچتا رہا ثم شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر، اللہ نے پھر میرا سینہ بھی کھول دیا دین سمجھنے کے لیے جیسے ابو بکر کا سینہ کھولا تھا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر آئے، کہا ابو بکر حکم کریں، عمر سپاہی بن کے لڑے گا تیرا۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ تو حق پر ہے، اگر آج ایک قوم نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا اور ہم خاموش ہو گئے، کل کوئی نماز کا انکار کر دے گا، تیسرے دن کوئی حج کا انکار کر دے گا، چوتھے دن کوئی قربانی کی مذاق اڑائے گا، پانچویں دن کوئی سود حلال کر دے گا، چھٹے دن کوئی شراب ہو، تو دین اسلام ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کا حکم جو ہے وہ برقرار ہے اور ہم سپاہی بن کے بھی لڑیں گے آپ کے لیے۔ تو اس لیے پھر حضرت ابو بکر نے یہی آیت سنائی حضرت عمر کو کہ اللہ نے شرط رکھی ہے، ایمان کے لانے کے بعد شرط ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ اگر وہ شرک چھوڑ دیں، نمازیں قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اب ان کو کچھ نہ کہیں، لیکن اگر ان میں سے وہ کوئی ایک چیز بھی نہ کریں تو ہم قتال کریں گے۔ یہ تو اللہ کے قرآن کا حکم ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی آیت مبارک تلاوت کی اور اس آیت کے تلاوت کرنے سے صحابہ کو مسئلہ سمجھ آ گیا، ان کا اطمینان ہو گیا۔ اسی لیے میرے عزیز یاد رکھیں کہ اسلام کا یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں، آپ تہجد پڑھیں، آپ جناب اشراق بھی پڑھیں، اوابین بھی پڑھیں، لیکن سود کو حلال سمجھیں یا سودی کاروبار میں اپنے آپ کو بالکل اتنا غرق کر دیں کہ سارا گھر بھی سود سے ہے، کھانا بھی سود سے ہے، پہننا بھی سود سے ہے، یا آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں لیکن دل میں یہ سمجھتے ہوں کہ یار مسلمانوں کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے کہ 20 لاکھ آدمی حج پہ آ کے بکریاں ذبح کر کے پھینک دیتے ہیں، اتنا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، اس پیسے کو تو کسی اچھے کام میں لگنا چاہیے تھا۔ یہ سارے کفر کی سازشیں ہیں جو اسلام کے خلاف
مسلمانوں کو بدزن کرنے کے لیے ایسے شوشے چھوڑتے ہیں۔ ایمان سے کہیں ان کو کبھی یہ درد آیا ہے کہ ایک دن کے اندر کتنی سگریٹ جلائی جاتی ہے؟ ان کو کبھی یہ درد آیا ہے کہ ایک سال میں پوری دنیا کے اندر صرف سگریٹ میں پیسہ کتنا جلتا ہے؟ ان کو کبھی یہ فکر آیا ہے کہ دنیا میں شراب پہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ ان کو یہ فکر آیا ہے کہ جوئے میں کتنا پیسہ اڑایا جاتا ہے؟ ان کو ہماری قربانی کا آخر فکر کیوں آ گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کو فکر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسلام کے خلاف بدزن کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان کا معنی کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو اسلام میں داخل ہو تو پھر پورے کے پورے ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ آدھا تیتر ہو اور آدھا بٹیر ہو، کہ بھی اللہ بھی راضی ہو جائے۔ کعبۃ اللہ میں آئے تو یا اللہ، اور قبروں پہ گئے تو یا پیر، ادھر آئے تو یا رب العالمین یا رب البیت العتیق، اور ادھر گئے تو یا دستگیر، ادھر آئے تو یا اللہ کو پکارا، ادھر آئے تو یا جبرائیل یا میکائیل یا پیران پیر یا عبد القادر۔ تو یہ اللہ کو یہ ایمان قبول نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ایمان بھی نہیں ہوتا کہ آپ دعویٰ ایمان کا کریں اور نماز کو قائم نہ کریں۔ یہ ایمان بھی نہیں ہے کہ آپ نماز کا پڑھیں لیکن زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ اسلام کے احکام کو پورا، ہاں انسان ہے غلطی ہو گئی، انسان ہے کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ کے دروازے پہ توبہ کرے۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ میں، سورۃ توبہ میں، سورہ برات میں، اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سورۃ الکافرون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکے کے سردار آئے، بڑے بڑے رؤسائے قریش آئے، جن میں ابی جہل ہے، جن میں امیہ ابن خلف ہے، جن میں عتیبہ ہے، اسی طرح اور بھی بڑے بڑے سردار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں اور کچھ باتیں کرنی ہیں۔ حضور نے فرمایا میں تو چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرو۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ جو اعلان نبوت فرمایا ہے، اگر اس کا منشا یہ ہے کہ آپ کو مکے کی حکومت مل جائے، آپ مکے کے حاکم بن جائیں، تو ہم بالکل آپ کی حکومت ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور یا رسول اللہ اگر آپ کو اس نبوت کے اعلان سے کچھ دولت چاہیے تو ہم سارے مکے والے پیسہ اکٹھا کر کے آپ کو دے دیتے ہیں، آپ سب سے بڑے دولت والے بن جائیں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اعلان نبوت سے یہ چاہتے ہیں کہ کسی بڑے گھر میں میرا شادی ہو جائے، رشتہ ہو جائے، تو تمام اہل مکہ میں سے جس سردار کے گھر پہ اشارہ کریں وہ لڑکی ہم دینے کے لیے تیار ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے اعلان نبوت اپنی طرف سے کیا ہے۔ یعنی نبی خود بنتا ہے یا خدا بناتا ہے؟ نبوت کوئی کسبی چیز تو نہیں ہوتی کہ بندہ محنت کرنے سے نبی بن جائے، یا عبادت کرنے سے نبی بن جائے، یا ریاضت کرنے سے نبی بن جائے۔ نبوت تو میرے اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو مکے کی سرداری کہتے ہو نا۔ اگر ساری دنیا نہیں بلکہ ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو اور ایک میں سورج رکھ دو، میں ٹھوکر مار سکتا ہوں، لیکن اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا حضور اگر آپ اپنے معاملے میں اتنے سخت ہیں، آپ اپنے مسئلے میں اتنے شدید ہیں، تو ایک ہم تجویز دیتے ہیں، امید ہے کہ یہ تجویز آپ ہماری مان لیں گے۔ یہ تو بالکل آسان بات ہے۔ حضور نے فرمایا بتلاؤ وہ کیا تجویز ہے؟ کہنے لگے جی ایسا کرتے ہیں کہ ایک مہینہ تو آپ ہمارے طریقے پہ آ جائیں، جیسے ہم اپنے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، لات عزا حبل کو باندھتے ہیں، چاٹتے ہیں، چومتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، آپ ایک مہینہ تو ہمارے عقیدے پہ آ جائیں اور ایک مہینہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے آپ کے طریقے پر۔ اور اگر یہ تھوڑی مدت ہے تو ایسا کرتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے رستے پہ رہیں اور ایک سال ہم آپ کے رستے پہ آ جاتے ہیں، ہم آپ کے خدا کو مان لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا باتیں کرو؟ نے کہا اچھا حضور ایسا کریں، چلو آپ تو کریں ایک دن، ہم کریں گے ایک سال۔
آپ صرف اتنا کریں نا ہمارے خداؤں کو جا کے ذرا ہاتھ واتھ لگا لیں, ذرا ہمیں خوشی ہو جائے گی آپ ان کی بھی قدر کرتے ہیں, آپ ان کا بھی احترام کرتے ہیں. لوگ اسی میں خوش ہوتے ہیں نا کہ بھی پیر کی قبر پہ غلاف ڈال دو, چڑھانے میں ساتھ چلے جاؤ, نظر تقسیم کرنے میں تم بھی ساتھ چلے جاؤ, اور نہ کرو تو چلو دیگ پکانے میں کچھ چار ملتا جلتا کام ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی آج کھل کے اعلان کرو کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دو کھل کے کہ قل یا ایھا الکافرون, کافرو ہو بدبختو, لا اعبد ما تعبدون, میں ہرگز اس جھوٹے خدا کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو, اور تم بھی میرے سچے الہ کی عبادت نہیں کر سکتے چونکہ تم جھوٹوں کی عبادت کرتے ہو. اور فرمایا ولا انا عابد ما عبدتم. علماء نے فرمایا یا تو پہلے جملے کی تاکید و توکید ہے, یا یہ ہے کہ پہلی آیت میں معبود کا مسئلہ ہے, دوسرے میں طریقے عبادت کا مسئلہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طریقے سے تم عبادت کرتے ہو میں وہ طریقہ بھی اختیار نہیں کر سکتا. اور پھر قرآن دیکھو ولا انا عابد ما عبدتم, اس میں یہ اشارہ کر دیا کہ ظالموں مجھے تو جب نبوت نہیں ملی تھی میں نے تو اس وقت بھی تمہارے طریقے پہ عبادت نہیں کی, اب نبوت کے بعد کیسے عبادت کر سکتا ہوں. کیونکہ حضور نے تو کبھی نبوت سے پہلے بھی تو بتوں کو ہاتھ نہیں لگایا نا, کبھی آپ نے اس لیے اب تم ماضی کا سگا بھی آ گیا. نہ میں اب تمہارے طریقے پہ عبادت کر سکتا ہوں, نہ پہلے کرتا رہا ہوں, نہ آئندہ کروں گا مستقبل میں. اور اس کے بعد کھل کے فرما دیا لکم دینکم ولی دین. اور ظالموں تمہیں تمہارا دین ہے, یہ مانا یہ نہیں کہ رضا ہے اچھا چلو تم چلتے رہو کوئی عرض نہیں, نہ مانا اعلان برات ہے, اعلان برات و متارکہ ہے. تمہارا طریقہ تمہیں اور میرا رستہ میرے, تمہارا دین تمہارے لیے. اور بعض علماء نے فرمایا دین بمانے جزا ہے, جیسے قرآن میں آتا ہے مالک یوم الدین, یعنی یوم الجزا, لکم دینکم, تمہیں تمہارے کفر کی جزا ملے گی, محمد کو اپنے اللہ کی توحید کی جزا ملے گی, اللہ کی عبادت کی جزا ملے گی. تو وہاں بھی اعلان برات ہے. اس لیے حضور نے فرمایا ہر مسلمان سونے کے وقت جو ہے سورت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لے تو اللہ اس کا انشاءاللہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا, تاکہ کفر سے برات کا اعلان کر دے. کیوں موت اور نیند برابر ہے نا, کیا پتا ہے اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے, پتا ہے سانس آئے گا دوبارہ کہ نہیں آئے گا. تو اس لیے حکم ہے کہ رات کو آیت الکرسی, اسی طرح خواتین میں سورت البقرہ, اسی طرح سورت الاخلاص, اسی طرح سورت الکافرون ہر مسلمان ایک اپنی عادت بنا لیں, اور اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کو ثبات علی التوحید اور برات عن الکفر والشرک والمشرکین نصیب فرماتے ہیں. تو ان آیات میں بھی برات ہے اور ان آیات میں بھی برات ہے. اللہ تبارک و تعالی کے احکام, اللہ کے فرامین تمام عین عدل و ثواب ہیں. دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے صحیح دین پہ قائم رکھیں, اسی پہ موت عطا فرمائیں, اور اللہ ہماری نسلوں کو بھی شرک سے بچائیں, کفر سے بچائیں, بدعات و خرافات سے بچائیں, کتاب و سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہتا ہے کہ حج کون سا افضل ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج قران افضل. اس کی وجہ کیا ہے یاد رکھو, ہمیشہ ایک اصول یاد رکھا کرو, اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہر دین والے کو دین کی سمجھ عطا فرما دے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل کیا ہوتا ہے, قرآن اور سنت.
اس کے بعد ہے اجماع امت، اس کے بعد پھر اجتہاد و قیاس کا درجہ آتا ہے، اور یہ وہی ہوتا ہے جہاں مسئلہ منسوس نہ ہو۔ کیا معنی؟ اگر نص موجود ہے قرآن یا فرمان رسول عربی تو اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کبھی اجتہاد کی۔ اب دیکھیں نا جی، اللہ کے نبی نے فجر کی نماز کتنی رکعت پڑھائی؟ 2 رکعت۔ اب یہاں کوئی اجتہاد کرے گا جی 2 کے بجائے میں 1 پڑھ لوں یا 3 پڑھ لوں؟ اجتہاد ہوتا ہی وہاں ہے جہاں مسئلہ معلوم نہ ہو، یا یہ ہوتا ہے کہ یاد رکھیں کہ جتنا قیاس ہوتا ہے، استنباط ہوتا ہے، یہ مظہر ہوتا ہے، یعنی عمل حضور کے عمل کو ظاہر کرنے والا کوئی نیا مسئلہ۔ اب دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج قران افضل ہے۔ حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، قران، تمتع اور افراد۔ کیوں قران افضل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالاتفاق ہے، اس میں کوئی الحمدللہ اختلاف نہیں کہ حضور پاک نے اپنا حج مبارک جو ہے وہ حج اور عمرہ دونوں کو ملا کے کیا ہے، لبیک بحجۃ و عمرۃ۔ تو اب حضور کا حج چونکہ قران تھا تو اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ محمد مدنی بھی افضل اور آپ کا ذاتی عمل مبارک جو ہے وہ افضل۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج قران افضل ہے۔ اگر ایک آدمی نے اپنے گھر سے 2 رکعت پڑھ کے احرام باندھ لیا، وہ عمرہ نہیں ہوتا۔ اگر مکے میں رہتے ہوئے اسے عمرہ کرنا ہے تو لازماً حد حرم سے باہر جانا ہوگا۔ پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ مکے میں رہتے ہیں تو کثرت سے طواف کریں، کیونکہ افضل عبادت نفلی عبادت میں طواف ہے، اور طواف سب ائمہ اربعہ کے نزدیک بالاتفاق، چونکہ نص ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ لیکن عمرے میں تو اختلاف ہے۔ بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے یا جرانہ سے ضرورت کے تابع عمرہ کیا جا سکتا ہے، بلا ضرورت نہ کرے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، لیکن اگر عمرہ کرنا ہو تو پھر چاروں امام یہ کہتے ہیں کہ احرام باندھنے کے لیے حد حرم سے باہر جانا ہوگا، اپنے گھر سے احرام نہیں باندھے گا۔ ہاں اگر حج پہ جائے گا تو پھر اپنے گھر سے احرام باندھے گا، واللہ اعلم۔ لوح محفوظ جو ہے وہ 7ویں آسمان کے بعد ایک مقام ہے، اور وہی وہ کتاب ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظ۔ جی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی کا قد جو ہے 3333 گز تھا، اس کا نام کیا تھا؟ مجھے ملا تھا، ہاں مجھے ملا تھا نہ، اس کا جو میں نام ڈھونڈ کے لے آؤں۔ وجہ کیا جہالت ہے اللہ کے بندے، ایسے سوالات کا کیا مجھے بتائیں کہ اچھا وہ نام آپ کو مل جائے تو کیا کریں گے آپ؟ فرض محال چلو اس کا نام کوئی رکھ لیتے ہیں، گلو ولد پھلو، کیا کرو گے؟ ہاں جی، کوئی نام رکھ لیتے ہیں، بدھو نام تھا اس کا، تو آپ کیا کر لیں گے؟ ایسے جہالت کی باتیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ میں جو بت تھے ان میں جنات بھی باتیں کرتے تھے۔ ہاں جنات ہر جگہ دھوکہ دیتے ہیں۔ جنات جو ہے نا جی وہ بتوں کے پردے میں چھپ کے، یا جیسے آج کل لوگ جاتے ہیں نا قبروں پہ منتیں ماننے، تو وہ چھپ کے درختوں میں آڑ میں کسی جگہ آواز دے دی، جاؤ مرید تمہارا کام ہو گیا ہوگا تھا جی، پیر نے خود میرے ساتھ بات کی ہے۔ اب لاکھ مولوی اس کو مسئلے سمجھاتا رہے، ہو کہے گا چھوڑ مولوی وہاں بھی آتے، میں نے خود آواز سنی، پیر صحیح مجھے خود کہا جا تیرا کام ہو گیا ہے، تم بڑے آئے مسئلے بتانے۔ وہ جن ہوتے ہیں، اسی لیے علماء نے تلبیس ابلیس کے نام پہ باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں۔ دیکھو نا، یاد رکھو
کہ جو جنت سے نکل گیا، آسمانوں سے بدبخت نکل گیا، پھر بھی آدم کو وسوسہ جنت میں بھی ڈال لیا، وہ ہمیں کیا نہیں کر سکتا؟ فوسوس لهم الشیطان لیبدی لہما، حالانکہ آدم و حوا جنت میں، اس کو تو نکال دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی استدراجی قوتیں ہیں کہ وہ وسوسے ڈال لیتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جن جو ہیں وہ مختلف شکلوں میں انسان کی شکل میں آ جاتے ہیں، چھپ کے آواز دے دیتے ہیں، بہرحال بتوں کی آڑ میں آ جاتے ہیں، اللہ ان کے فتنوں سے بچائے۔ فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنا سنت ہے، بالکل سنت ہے۔ ہر نماز کے بعد دعا میرے محبوب نے مانگی ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائیں یا نہ اٹھائے جائیں، دعا سے تو انکار ہی نہیں ہے اللہ کے بندے، مسئلہ سمجھا کرو، دعا مانگنے سے کوئی انکار نہیں ہے۔ حضور پاک نے ہر نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام دعا مانگی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت دعا مانگی ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ ہر صلاۃ مکتوبہ کے بعد دعا منظور ہوتی ہے، اعمال صالحہ کے بعد دعا منظور ہوتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں طواف کے بعد دعائیں ہیں، طواف کے اندر دعائیں ہیں، حج میں دعائیں ہیں، کیونکہ عمل صالح جو ہے اس کے بعد جو دعا ہو تو اللہ منظور فرماتے ہیں۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کیا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا جیسے ہمارے ملکوں میں رواج ہے اس طرح حدیث میں ثابت نہیں، لیکن ہاتھ اٹھانا بھی حدیث میں ثابت ہے، تو اس لیے جھگڑا نہ کیا کریں، کبھی ہاتھ اٹھا لیا کبھی نہ اٹھایا، کبھی مل کے مانگ لی کبھی علیحدہ مانگ لی، تاکہ تمام حدیث پہ عمل ہو جائے اور جھگڑا پیدا نہ ہو۔ اصل مشکل یہ آ گئی ہے کہ ہم میں ضد آ جاتی ہے، اللہ ضد سے بچا لے۔ اگر بیوی کہے کہ داڑھی کو کالا رنگ لگاؤ تو مان لوں، جب نبی کی نہیں مانتے تو بیوی کی تو مانو، ہاں کسی سے تو بنی رہے نا۔ اللہ کے بندے کالا رنگ لگانا شریعت میں حرام ہے، بیوی کہے چاہے کوئی کہے۔ بعض علماء نے اجازت لکھی ہے کہ ایک آدمی نئی شادی کرے تو چلو بھی کچھ دن بیوی کو حوصلہ دینے کے لیے کالا رنگ لگا سکتا ہے، یا مجاہد ہے کافروں کے مقابلے پہ جہاد کر رہا ہے تو وہ لگا لے کہ وہ نہ سمجھیں کہ بوڑھا ہو گیا ہے، سمجھیں کہ ابھی تو جوان ہے ماشاءاللہ لڑے گا ہمارے ساتھ۔ اور اسی طرح بعض کتابوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی کالا رنگ لگاتے تھے داڑھی کو، لیکن جمہور امت کا فیصلہ یہی ہے کہ آدمی کالا رنگ نہ لگائے بلکہ اس میں مہندی وغیرہ ڈال لے تاکہ کالا نہ رہے، خالص۔ ابھی دعا کی بات ہو گئی، اذان کے وقت اگر کوئی سلام کرے بالکل جواب دیں، بات کریں، کوئی بنا نہیں، لیکن اذان میں جو مؤذن کہے تم بھی کہو، قولوا کما یقول المؤذن، وہ کہتے اللہ اکبر اللہ، تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں جب وہ کہے حی علی الصلاۃ تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کے بعد 6 لڑکی ہے، جب آپ کی لڑکی ہے تو بس وارث موجود ہیں، پھر باقی دور والوں کا رشتہ نہیں ہے۔ اصول یہ ہے علم المیراث کے لیے باقاعدہ فتویٰ لکھ کر مفتی سے یا دارالافتاء سے کہ ایک آدمی ہے اس کی اتنا لڑکیاں ہیں، بیوی ہے، ایک ہے، 2 ہے، بیوی مر گئی نہیں ہے، بھائی ہیں، چچا ہے، باپ ہے، ماں ہے، لکھ کے لے جائیں گے، پھر ہی صحیح میراث کا مسئلہ بتایا جا سکتا ہے۔ سب ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، جوان پارٹی جو ہے وہ بری بھی کرتے ہیں، شادی میں لڑکوں کو دعوت بھی ملتی، اگر شادی میں شریعت کے خلاف گانا ہے، بجانا ہے، منکرات ہیں تو دعوت میں نہ جائیں۔ اگر کوئی آدمی والدین کو ناراض کر کے چلا گیا، والدین فوت ہو گئے اور بیٹے پہ ناراض تھے، اب بیٹا کیا کرے؟ ان کے لیے کوشش کرے صدقہ خیرات، تاکہ اللہ پاک ان کو اجر دے اور قیامت میں وہ راضی ہو جائے انشاءاللہ۔ والدین کے ساتھ ان کی زندگی میں بھی بھلائی، بعد میں بھی بھلائی۔ ایک تو توبہ کرو کہ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے اور آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے، اور اس کے بعد والدین کے لیے حج کراؤ، عمرہ کراؤ، کوئی کنواں لگاؤ، کوئی مدرسہ بناؤ، کوئی مسجد بناؤ، جتنا اللہ توفیق دے۔
مجھے زبردستی طلاق دلایا ہے تو دارالفتاء سے رجوع کر کے فتویٰ حاصل کریں. ایک آدمی نے غصہ میں طلاق دیا. اب دیکھیں خط بھی ایک ہے قلم بھی ایک ہے, مسئلہ نہیں پوچھنا, شرارت کرنا ہے. کیا دیکھتے اللہ ہدایت عطا. بس میں تو دعا کرتا ہوں, میں تو کسی کو برا نہیں کہتا بھائی. زور سے بلدیہ منع کرتا ہے, ان کا نظام ہے, کیوں منع نہ کرے؟ بلدیہ کا ایک نظام ہے, تم خلاف ورزی کرو تو تم مجرم نہیں ہو, وہ سختی کرے تو مجرم ہے. جو بھی الحمدللہ یہاں نظام ہوگا اسلامی, ہمیں لازم ہے اطاعت کرنا اولی الامر کی ہر امر میں. ایک آدمی اگر جاہل ہے تو لازماً تقلید کرے, بالکل تقلید کرے گا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جب وہ عالم نہیں ہے, عالم بھی وہ ہو جو درجہ اجتہاد کو پہنچ جائے. یہ نہیں کہ دو مسئلے میری طرح پڑھ کے کوئی مولوی بن جائے. تو بہرحال لازماً اس کو تقلید کرنا ہوگا. ہاں جو اتنا بڑا عالم ہے ماشاءاللہ کہ اس کے سامنے تمام قرآن و حدیث کا ذخیرہ ہے, ناسخ و منسوخ کا پتہ ہے, تمام مجتہدین کے اجتہادات اس کی نظر میں, اس کو پھر ضرورت نہیں ہوتی تقلید کی. حنفی المسلک ہوں تو حنفی مسلک میں رفع یدین نہیں ہے, اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک رفع یدین ہے نماز میں. اللہ تعالی کو دنیان مکات کیا پتہ نہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آیا کیا لکھا ہے. وکیل کو پیسے دیتے ہیں, آپ جانے, کفیل جانے یا مکتب العمل جانے, مولوی مکی کیا کریں. سمندر کی سیر کرنے کے لیے جانا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ بعض روایات میں ہے کہ یہ جہنم ہے اس کے نیچے, اور یہ بھی پھر جہنم بن جائے گا جب چاند سورج جس میں ڈالے جائیں گے. تو اس لیے بلا ضرورت اس میں سفر کرنا بھی منع ہے اور سیر کرنا بھی منع ہے. اور بھئی اب ہم تو اتنے گر گئے ہیں کہ ابھی اخباروں میں ہم دیکھ رہے تھے, مدتوں کے بعد بارش ہوئی تو بہت سارے ننگے عورتیں جناب باہر سمندر کے کناروں پہ کھڑی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جنوں کو بھی اسلام کی دعوت دینا ہے تم بندوں کو دو, ان کو دینے والے دے دیں گے, تم نہ جانا ان کے پاس. بندوں کو تم نے دے لیا, باقی جن رہ گئے. ہم سے گناہ ہو گیا, توبہ کرو, اللہ کا دروازہ کھلا ہے.